الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج پھر دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیج پر حاضر ہیں، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے حاضر ہیں۔ آپ سوالات کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوشل میڈیا کے اس ذریعے کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی نیت رکھیں اور اس کا وہی استعمال کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس کا ہر مسلمان کو معلوم ہے، جس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان سے اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، خواہ وہ نعمت ہے یا وہ اس کا عمل ہے یا اس کا قول ہے۔ تو ہمارا جو بھی قول یا عمل ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج سوشل میڈیا کا استعمال یہ ایک ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کی زندگیوں کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ اس میں آدمی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ اب یہ جو دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، دل کے خیالات کا اظہار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک آنکھ اور کان اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے اپنی زبان سے کیا بولا، ہم نے اپنے کانوں سے کیا سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، ہم نے اپنے دل کے اندر کن عقائد کو جمایا اور کن خیالات کو ہم نے اپنے دل کے اندر پالا اور پکایا اور ان کو ظاہر کیا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ایک وہ ذریعہ ہے جسے اللہ کی رضا کے کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دین کی خدمت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو خدا کے قریب لانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اور ہم اپنے اعمال و افعال سے اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے دین کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو جتنا نفع پہنچا سکے پہنچائیں۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی جو ہے اس کے اوپر دین کی اشاعت، نیکی کی دعوت اور برائی سے ممانعت کا عظیم فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی اپنی الجھن حل کروانی ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں کوئی بات دریافت کرنی ہے، اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے کسی شرعی حکم کی معلومات حاصل کرنی ہے، تو آپ اس پیج کے اوپر جو ہے وہ رابطہ فرمائیں، اپنے سوالات بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ان کے جواب دیں گے۔ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے اوپر اس وقت ہم حاضر ہیں، اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے دیگر پیجز ہیں ان کے اوپر بھی اسے شیئر کیا جا رہا ہے۔ خود بھی سنیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو اور دوسرے جاننے والوں کو بھی اس کا لنک سینڈ کریں اور اس کی شیئرنگ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے اجر آخرت کمانے کا ذریعہ بنائے۔ جی صاحب ماشاءاللہ سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امتیاز رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اڑائی قلندر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے، اڑائی قلندر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو اس کا وہ معنی ہے جو لوگوں میں معروف ہے، جس معنی میں اسے بولا جاتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت۔ قلندر کے حوالے سے بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ قلندر کوئی اولیاء کی خاص قسم نہیں ہے، لیکن یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اولیاء کرام کی بے شمار اقسام ہیں، قطب ہے، غوث ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور اس کے علاوہ 20 اقسام ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، دیگر بھی علماء کرام نے اسے بیان فرمایا۔ تو اب ان جو اقسام اکابر اولیاء کرام نے بیان فرمائی ہیں ان کے اندر تو عام طور پر یہ نام نہیں ملتا قلندر، لیکن بعض علماء اور مشائخ کی کتابوں میں نے یہ قلندر کا لفظ بھی پڑھا ہے، اور یہ بھی باقاعدہ اولیاء کرام کی ایک قسم کے طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بھی ایک قسم ہے۔
اب یہ ہے کہ اڑائی قلندر کسے کہتے ہیں، تو یہ ایک لوگوں میں ایک بات یوں کہہ لیں کہ خام خواہ کی مشہور ہے کہ اڑائی قلندر ہے۔ اڑائی قلندر سے مراد لیتے ہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کو آدھا قلندر مان لیا اور بقیہ کو پورا پورا مان لیا، تو یوں مل ملا کے اڑائی کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ولیہ تھیں اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت سے اولیاء کرام سے اونچا ان کا مرتبہ ہے۔ ایک ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اجینو موتو استعمال کرنا کیسا ہے؟ اجینو موتو نمک ہے، اور اس کے بارے میں بعض اوقات اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس میں ناجائز جانوروں کی ہڈیاں پیس کر ملائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بیسیوں اشیاء کے بارے میں ملتی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ شاید یورپ سے، مغربی ممالک سے یا غیر مسلم ممالک سے آنے والی ایک بہت بڑی اشیاء کی تعداد ہے جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ اس میں فلاں چیز ہے، اس میں فلاں چیز ہے، اس میں فلاں چیز ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جو شرعی اصول ہے وہ اعلیٰ حضرت علی الرحمٰ نے بیان فرمایا ہے، ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت علی الرحمٰ نے اسی کو بیان کیا۔ آپ کا ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے الاحلام الکر، یہ آپ کی بڑی ہی زبردست تصنیف ہے اور بطور خاص ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ریومرز ہوتی ہیں، اس طرح کی خبریں اڑتی آ جاتی ہیں کہ جس میں فلاں چیز ملی ہے، فلاں چیز ملی ہے۔ تو ان اعلیٰ حضرت کے ان اصولوں کی روشنی میں جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی شے کے بارے میں، کسی حلال شے کے بارے میں یقینی طور پر یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس میں کوئی حرام شے ملی ہے، تب تک وہ شے حلال سمجھی جائے گی۔ تو اب مثال کے طور پہ یہ ایک نمک ہے، اب اس نمک کے بارے میں یہ ایک خبر ہے، ایک ریومر ہے، افواہ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز ملائی جاتی ہے۔ تو اب جب تک ناجائز شے کے ملنے کا یقین نہ ہو جائے یا اس کا ظن غالب، جو عند الفقہاء ظن غالب شمار کیا جاتا ہے ملتحق بالیقین، جب تک ایسا ظن غالب حاصل نہ ہو جائے اس کے استعمال میں حرج نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یار اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو ناجائز چیز ہو، تو اگر کوئی آدمی تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے، شبہ سے بچتے ہوئے اس سے بچنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا ذاتی عمل ہوگا، وہ اس پر دوسروں کو فورس نہیں کرے گا، دوسروں کو مجبور نہیں کرے گا، استعمال کرنے والوں پر اعتراض نہیں کرے گا، ان پہ طعن و تشنیع نہیں کرے گا کہ دیکھو یہ کیسی چیزیں استعمال کریں۔ تو یہ اس کے بارے میں اصول ہے۔ مجید مرزا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کل شریف کا ختم کرنا جائز ہے؟ کل شریف کے ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کل شریف کا ختم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا ہے، مختلف تسبیحات کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کا پڑھنا ہے، مختلف کھانے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پکا کر یا رکھ کر غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ تو اس کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے۔ یہ خواہ وہ یہ قل شریف ہے، سوئم کا ختم ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ہے، برسی ہے، عرس ہے، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نیکی کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچائے۔ تو اپنی نیکی کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا یہ شرعاً جائز ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کون سا صدقہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، یعنی پانی۔ مراد یہ کہ کنواں کھود کے اس کنویں کو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دو، تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ تو یہ حدیث مبارک موجود ہے، اور اس طرح کی ایک نہیں، یوں کہہ لیں کہ 20 احادیث ہیں کہ جس میں اپنے عمل کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کا ثواب اپنی امت کو پہنچایا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے موقع پہ 2 مینڈے ذبح فرمائے اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ تو اب یہ جو امت کی طرف سے تھی وہ کوئی قربانی تو نہیں تھی کہ ساری امت کی طرف سے واجب قربانی ادا ہو گئی، وہ ان کو ثواب ہی پہنچایا تھا۔ تو لہذا سوئم کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ صرف ایک مسئلہ اس کے اندر بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب سوئم کا اہتمام کیا جائے
تو اس پر جو خرچہ کیا گیا اس میں کسی یتیم کا حصہ شامل نہیں ہونا چاہیے. کوئی شخص فوت ہوا، اس کی وراثت کے مال سے یہ سارا خرچہ کیا گیا اور ورثہ میں یتیم بھی، بچہ بھی شامل ہے، بچی شامل ہے یا ایسا فرد شامل ہے جسے اجازت نہیں لی گئی، اس کا خرچہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کھانا صرف غریبوں کو کھلایا جائے. وہ جو پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ سب کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے. جو دعوت کے طور پہ ان کو کھلایا جاتا ہے اس کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف غریبوں کے لیے ہے. محمد عرفان بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ جادو کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ جادو کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ جادو بذات خود ہوتا ہے، اس کا وجود ہے. یعنی ہم اس کو عقیدے کی کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے جادو برحق ہے، لیکن وہ برحق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرنا صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ثابت ہے. قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا تذکرہ ہے کہ جادوگروں نے مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے. آپ کے معجزے کے سامنے ان کا جادو جو ہے وہ شکست کھا گیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے جادو کیا، آپ کے بعد بھی لوگوں نے جادو کیا، اور اس کی تہمت جو ہے وہ کافروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا رد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو یہ جادو کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جادو ہوتا تھا، بلکہ جادو ہی کا وہ واقعہ تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، یہ نازل فرمائی تھی کہ ان کو پڑھ کے دم کیا جائے تو جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو لہذا جادو جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. عظیم حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لیڈو کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوڈو کھیلنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ لہو و لعب کی وہ صورت ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا جب ناجائز کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھی ناجائز ہے. کوئی بھی ناجائز کام ہوگا اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. مسز فاروق ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں، کیا وہ سود ہے؟ ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں، یہ تو وہی صورت ہے جو پوسٹ پیڈ کی ہوتی ہے. جی، یعنی پوسٹ پیڈ کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم سروس پہلے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کا بل بعد میں جمع کرتے ہیں. تو یہ تو ہم ہر چیز کے اندر ہی کرتے ہیں. ہم بجلی بھی استعمال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ بجلی ہم پہلے خرچ کرتے ہیں، بل اس کا مہینے کے بعد آتا ہے. تو اس کے اندر یہ کوئی سود کی صورت کے اندر نہیں آتا. یہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ کمپنیاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لفظ ایسا غلط استعمال کرتی ہیں جس سے لوگوں کو سود کا شبہ ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر سود والی کوئی صورت نہیں ہے. محمد عریب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر دنیا میں موجود ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یہ جنت میں ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا. تو یہ جو بلند مقام تھا اس سے مراد ہے جنت. تو علماء کی ایک تعداد یہ فرماتی ہے کہ آپ زندہ ہیں ابھی تک. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ پر ابھی تک موت طاری ہی نہیں ہوئی. تو جب آپ پر موت آئی ہی نہیں تو آپ کی قبر کہاں سے ہوگی؟ تو لہذا آپ جنت میں ہیں اور آپ کی قبر نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں. اسلامی بہنوں کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. شفقت بھائی ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے تو ان کو جواب مل گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ. عابد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. سائیں بہنیں وہ کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، اچھا سلسلہ ہے، یہ ہوتے رہنا چاہیے. ایم ڈی شمیم راجہ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے مفتی صاحب کیسے ہیں آپ. اور عاطف بھائی ہیں، وہ آپ کو سلام بھی کر رہے ہیں. تو کئی اسلامی بھائی ہیں وہ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلسلہ تو ہوتا رہتا ہے الحمدللہ. ہمارے بغداد بھائی کاوشیں فرماتے رہتے ہیں
تو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے یہ سلسلے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے دیگر مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عمران اوان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک افضل ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے اس سوال کا جواب تو علماء نے دیا ہے، لیکن میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غیر مخلوق سے افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جملہ مخلوقات سے افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، لہٰذا وہ جو کلام الہی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے افضل ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کلام لفظی نفسی کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے، لیکن اس پر کچھ اشکال علیحدہ میں اسے ذکر نہیں کرتا۔ اچھا یہ تو ہے سوال کا جواب کہ قرآن جو ہے وہ ہر مخلوق سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ افضلی ہے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سوال پوچھیں اور ان چیزوں میں ہی ہم رہیں کہ جن کا ہمیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہے، جن سے ہمارا کوئی دین کا فائدہ وابستہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ عوامی چیزیں نہیں ہیں۔ علماء کے درمیان اس طرح کی مباحث ایک خاص سیاق و سباق میں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی باتیں ہیں، تو اس کو اس سطح پر کہ جہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو شاید وضو کے 4 فرض نہ بتا سکیں، ان کے درمیان ایسی چیزیں ڈسکس کرنا بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جیسے وحدت الوجود کا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، وحدت الوجود حق ہے، اولیاء کرام اس کو مانتے آئے، اسے بیان فرماتے ہیں، وحدت الشہود کو بھی بیان فرماتے ہیں، وہ بھی حق ہے، لیکن عوام کہ جن کو نہ وحدت کا پتہ نہ وجود کا پتہ، اب ان کے درمیان اس قدر پیچیدہ بحث اگر ہم چھیڑ دیں گے تو ان کیا بنے گا، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ہو سکتا ہے اپنے دین و ایمان کھو کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ کہ جن کا ڈائریکٹلی ایک بڑی میجورٹی کو فائدہ ہو، اس طرح کے سوالات پوچھنا زیادہ مناسب ہے۔ صحیح۔ سائیں بہن کا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دلاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا سامنے اعلیٰ استاد جو ہے وہ بد مذہب ہے یا اہل سنت سے ہی تعلق ہے۔ دیکھیے اس کی پہچان کو اتنی مشکل تو نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کے وہ پہچاننا جو ہے وہ آسانی ہوتا ہے، اس سے سیدھا پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا ہیں تو ہم بول دیں گے کہ ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کے ماننے والے ہیں، تو ہر بندہ پہچان جائے گا ہم کون ہیں۔ تو یہی سوال آپ کسی سے بھی کر لیں کہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن کے پیروکار ہیں یا نہیں، تو یہ بڑا ایک سمپل سا یوں کہہ لیں کہ وہ کرائٹیرین ہے، ایک جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کا، فرق معلوم کرنے کا طریقہ، یہ پوچھ لے، اسے پتہ چل جائے گا۔ صحیح۔ فاروق بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں مال شارٹ ہو تو ہم قیمت بڑھا سکتے ہیں؟ اس میں اس کا دار و مدار بعض اوقات تو اس پہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ اگر اس کا تعلق غلے کے ساتھ ہے، یعنی کھائی جانے والی چیزوں کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے، گندم ہے، اناج ہے، اس طرح کی چیزیں، اس میں تو کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے، مطلقاً نہیں ہے کہ صرف قیمت بڑھائی تو ذخیرہ اندوزی میں آ گیا، تو وہ صورتیں تو اس میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اس صورت کی ڈیٹیل پتہ۔ اب یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت بڑھا دینا، اس پہ تھوڑا سا اخلاقی اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور وہ جو اخلاقی اعتبار میں عرض کر رہا ہوں، اخلاقی پہلو جو عرض کر رہا ہوں وہ اسلامی پہلو بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں دین نے ایک بڑا پیارا اصول دیا ہے کہ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا۔ اب جب ایک شے شارٹ ہوئی اور ہم نے اس کی قیمت بڑھا دی، تو جب دوسری شے جو ہے وہ شارٹ ہوگی تو اس کی قیمت دوسرا بڑھا دے گا، تیسری شارٹ ہوگی تو اس کی قیمت تیسرا بڑھا دے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک چیزوں کی تعداد ہے کہ جن کی شارٹیج ہوتی رہتی، تو ایک عجیب قسم کا اخلاقی دیوالیہ پن جو ہے نا وہ ہمارا سامنے آتا رہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، کیا ان کے اسلامی اخلاق ہے کہ جو جہاں جس کو موقع ملتا ہے کہ اب دوسروں کی جیب کو جو ہے نا وہ بس نچوڑ دے اور خالی کر دے، وہ عمر خالی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے
پھل والے کی موج لگی، اس نے پھل مہنگا کر دینا، سبزی والے کی موج اس نے سبزی مہنگی کر دینی ہے، اور دیگر چیزوں والی کی موج انہوں نے چیزیں مہنگی کر دینی ہے۔ عید کے دن قریب آتے ہیں، پتہ لوگوں نے سفر کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ والوں نے اپنی ٹرانسپورٹ مہنگی کر دینی۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب دودھ والے کی باری آئی اور اس نے اپنی باری پہ دودھ مہنگا کر دیا تو چینی والے کو کیا تکلیف ہے کہ وہ چینی مہنگی نہ کرے، پھل والے کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پھل مہنگا نہ کرے، ٹرانسپورٹ والے کو کیا مسئلہ ٹرانسپورٹ مہنگی نہ کرے۔ تو جب ہر بندہ اپنے موقع پہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے کو کاٹ لوں اور میں اس کی جیبیں خالی کر دوں، تو پھر ہر ایک کو موقع تو ملتا ہی رہتا ہے، پھر پولیس والے کو بھی موقع ملتا ہے، تو پھر جناب عام لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ اخلاقی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے نا عجیب و غریب ہے۔ تھوڑا سا اسلامی اخلاق کو اپنائیں، دوسروں کا بھلا سوچنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ جو ہے نا کہ موقع ملا اور کاٹ دیا، یہ حرکتیں نہ کیا کریں۔ مدنی رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر اور نعت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا اور نعت پڑھنا اس میں حرج نہیں ہے، جب کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی تلاوت کر رہا ہے یا مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے سو رہا ہے یا معتکفین ہی سو رہے ہیں اور کوئی آدمی بلند آواز سے ذکر یا نعت شروع کر دے، تو یہ منع ہے۔ لیکن اگر دوسروں کو تکلیف نہیں ہے، کسی کی جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہیں بن رہا، تو مسجدیں اور ہیں کس کام کے لیے؟ مسجدوں کا بنیادی مقصد ہی اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے ہی مسجدیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، تو مسجدوں میں ذکر ہونا چاہیے، سری ہو جہری ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ذکر بالجہر مسجد کے اندر ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنا نعرف انقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اختتام کو تکبیر سے ہی پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے تکبیر نبی پاک علیہ السلام پڑھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہوگی، سلام پھر گیا، تو مسجد کے اندر ہی بلند آواز سے ذکر موجود ہے۔ تو لہذا اچھا، اسی طرح نمازوں کے بعد جو ایام تشریق ہوتے ہیں، ذوالحجہ کے جو 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو دن ہیں جن میں تکبیر بلند آواز سے نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اور بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ تو مسجدوں میں ذکر بالجہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، نعت بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا کرتے تھے اور اس پہ کھڑے ہو کے حضرت حسان بن ثابت سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے، تو وہ کیا منہ کے اندر ہی پڑھتے تھے؟ بلند آواز سے پڑھتے تھے، سارے ہی سنتے تھے۔ تو لہذا مسجد میں ذکر کرنا، بلند آواز سے نعت پڑھنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ بس اتنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ محمد بلال بھائی ہیں، چائنا سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں مسلم ہوٹل ہیں تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں گوشت حلال دستیاب ہے، تو ادھر سے ہم کھا پی سکتے ہیں؟ کس ملک کا بیان کیا؟ چائنا۔ دیکھیں، حلال گوشت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے، اور صرف کسی دکان پہ لکھا ہونا، کسی ریسٹورنٹ پہ لکھا ہونا یا کسی پیکٹ پہ لکھا ہونا، یہ اس گوشت کو حلال ثابت کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے گوشت بیچنے والوں کی یا گوشت سے متعلقہ لوگوں کی کہ جو اس گوشت کو بھی حلال سمجھتے ہیں کہ جس کی جانور کے ذبح کے وقت مشین چلاتے ہوئے بس بٹن دباتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی تھی، اب ایک مرتبہ بٹن دبایا اور 10,000 مرغیاں ذبح کر دی، وہ کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے۔ تو لہذا یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر اعتبار نہیں کر سکتے، پراپر اس سے معلومات لے کر ہی اس گوشت کو کھانے کی اجازت ہوگی۔ بھئی ہاتھ کا ذبح ہے، یہ مسلمان کتابی کا ذبح ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے جو مرحلے ہیں وہ بھی اس کے بعد یہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ مدثر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا قرآن کی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، وہ قرآن کی کھائی جائے یا کسی اور چیز کی کھائی جائے، کہ جب جھوٹی ہے تو جھوٹ ویسے ہی حرام ہے، وہ بغیر قسم کے بھی کھائیں گے تو جھوٹ ناجائز و گناہ ہی ہے۔ اور قرآن کی قسم جو ہے یہ باقاعدہ قسم ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو قرآن کی جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ آصف بھائی وہ پوچھ رہے ہیں وہ کون سے ولی یا نبی ہیں جن کی قبر سورج کے اوپر ہے؟ ایسے کوئی نہیں ہے جن کی قبر جو ہے وہ سورج کے اوپر ہے، ایسے نہ کوئی نبی ہیں نہ کوئی ولی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی۔ کاشف اسلم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق کے بعد بھی اپنی بیوی کو نہ چھوڑے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیے طلاق کے بعد نہ چھوڑے کا لفظ جو ہے نا بڑا مبہم ہے. وجہ یہ ہے کہ طلاق ایک بھی ہوتی ہے, دو بھی ہوتی ہے, تین بھی ہوتی ہیں. اچھا, ایک طلاق رجعی بھی ہوتی ہے, بائنہ بھی ہوتی ہے. اب سوال اگر تو یہ ہے کہ وہ طلاق دی کہ جس کے بعد بیوی اس پہ حرام ہو چکی, جیسے طلاق بائنہ, اب وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین طلاقیں جسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اب اگر وہ طلاق دینے کے بعد بھی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ, اس کو بیوی سمجھ کے, اس عورت کو بیوی سمجھ کے ساتھ رہتا ہے اور میاں بیوی کی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور یہ سیدھی بدکاری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی عورت کو بغیر نکاح کے کوئی آدمی اپنے ساتھ رکھ لے تو کیا حکم ہے اس کا, وہ بدکاری ہے, وہ زنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو اس انداز کے اندر طلاق کے بعد بھی کسی کو اپنے ساتھ رکھ کے چلا رہا ہے, اب وہ سابقہ زمانے میں بھلے اس کی بیوی ہو, لیکن جب اب طلاق کے بعد اس کو رکھ رہا ہے اور وہ طلاق کی وجہ سے وہ طلاق ہوا جس سے وہ حرام ہو چکی, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بدکاری کر رہے ہیں مرد و عورت. یاسر اتاری ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ شراب اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی کمائی سے چندہ لے سکتے ہیں؟ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والی کمائی سے چندہ نہیں لینا چاہیے. اب اس میں وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ چندہ لینا ہی حرام ہو, وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں چندے کے اوپر یہ احکام نہ ہو, لیکن اس کا دار و مدار اس ڈیٹیل کے اوپر ہے کہ وہ حرام کمائی کس انداز کی ہے. لوگ جو ہے, اچھا یہاں پر ایک اور چیز کر دیتا ہوں, بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بس لفظ حرام جو ہے نا, خاص طور پر جو دنیاوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دین سے جاہل ہوتے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا وہ لفظ آ گیا نا کہ یہ غیر قانونی کمائی ہے اور یہ کمائی کا ذریعہ درست نہیں ہے, اب اس کے بعد جو مسجد اور جو مولوی اور جو چندہ سب کے خلاف جو ہے نا وہ گرجنا برسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف جہالت ہوتی ہے. ہر شے کا حکم ایک ہی نہیں ہوتا. ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہے, پھانسی نہیں ہے. اسی طرح ہر ناجائز کمائی کا ایک ہی حکم نہیں ہوتا, اس کے مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف احکام ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر ناجائز ذریعے سے کمائی ہے تو اس کا دار و مدار اس پر ہوگا کہ وہ طریقہ کیا ہے. وہ سود بھی ہو سکتا ہے, وہ رشوت بھی ہو سکتی ہے, وہ چوری بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹیکس چوری بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کے احکام مختلف ہو جائیں گے. محمد ریاض بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا صدقے کے پیسے ماں بیٹی کو دے سکتی ہے؟ نفلی صدقہ ماں بیٹی کو دے سکتی ہے. نفلی صدقہ جو واجب صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے, فرض ہے, صدقہ فطر ہے, واجب ہے, تو ایسے صدقے جو ہیں وہ نہ اولاد اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے اور نہ ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. مقبول شاہ ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ ہڈیوں کا کاروبار کرنا جائز ہے ناجائز؟ ہڈیوں کا کاروبار کرنا جائز ہے. اس میں جو ہے وہ نجاست سے آلودگی والا پہلو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. صرف خنزیر کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے کہ اس کا کاروبار جائز نہیں ہوگا, باقی ہڈیوں کا کاروبار کرنا جائز ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جسے بیچ رہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی بیچتا ہے, تو اب بیچنے کے اندر یہ ضروری ہوگا کہ یہ کسی ایسے شخص کو نہ بیچے جو ان ناجائز حرام ہڈیوں کو کسی کھانے کی چیز میں ملاتا. تو اب خارجی چیزیں ہیں یا کچھ اور بناوٹ کی چیزیں ہیں ان میں استعمال ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس میں حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر کھانے کی چیز میں حرام جانور کی ہڈیاں جو ہے وہ ملائی جا رہی ہیں تو پھر ایسے آدمی کو بیچنا جائز نہیں ہوگا. صحیح. محمد منیب انصاری بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں جنات جو ہیں اور شیطان, ان کے اندر کوئی فرق ہے یا برے جنات کو ہی شیاطین کہتے ہیں؟ جنات تو ایک مخلوق ہے اور شیاطین اس مخلوق ہی کی ایک قسم ہے, اسی مخلوق کی ایک قسم ہے, اور اس مخلوق کی ایک بری قسم ہے, ایک شریر قسم ہے. اس کو سمپل یوں لے لیں کہ انسان ایک مخلوق ہے. اب انسانوں کے اندر بدماش انسان جو ہیں تو وہ بھی انسان, لیکن وہ اس کی ایک بری قسم ہے. چور ڈاکو وہ اس کی ایک بری قسم ہے. تو یا مسلمان ایک اس کی اچھی قسم ہے, کافر ایک اس کی بری قسم ہے. تو اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے, جو آگ سے بنی. اب اس آگ سے بنی مخلوق کے اندر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جیسے انسانوں میں مسلمان ہوتے ہیں, تو جنات کے اندر بھی مسلمان ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ احقاف کے اندر باقاعدہ ایک گروہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, قرآن کی تلاوت سنی, اسلام قبول کیا, پھر اپنی قوم کو جا کے انہوں نے اسلام کی دعوت دی. یہ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو
جنوں میں جن مخلوق ہے، اس مخلوق میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مخلوق میں کافر بھی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ جو مردود قسم ہے وہ شیاطین کہلاتی ہے، جن کا سرغنہ جو ہے ابلیس نام کا شیطان ہے، جو شیطانوں کا شیطانہ سب سے بڑا ہے۔ محمد ساجد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وضو میں موزے پہن کر پاؤں دھو سکتے ہیں؟ وضو میں موزے پہن کر پاؤں دھو سکتے، پاؤں تو دھو ہی سکتے ہیں۔ پاؤں دھونے کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ موزے اتارے پاؤں دھو لیا تو اس میں حرج ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اصل حکم کے اوپر عمل ہو گیا۔ جو رخصت کی صورت ہے موزوں پر مسح کرنے کی، اس کی اپنی پھر شرائط ہیں۔ اونی سوتی کپڑے کے جو موزے ہیں، جیسے ہم جرابے کہتے ہیں، ساکس کہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مسح نہیں کیا جا سکتا، ان کو اتار کر پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے۔ اور لیدر ساکس جنہیں ہم موزے کہتے ہیں، یا کسی موٹی چیز کے ریگزین وغیرہ کے بنے ہوئے موزے جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کی آگے شرائط ہیں اور اس کی ایک وقت کی مدت بھی ہے کہ اتنی دیر تک وہ مسح ویلڈ ہے۔ اشرف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حنفی شافعی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ حنفی شافعی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ شوافع جو ہے وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو ان میں جو اہل سنت ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا چند مسائل کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ شافعی ایسے شافعی کے پیچھے نماز پڑھے جو حنفیوں کے فقہی مسائل کی رعایت کرتا ہے۔ حنفیوں کے فقہی مسائل کی رعایت کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ شوافع کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک اگر کسی کو الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ شافعیوں کے نزدیک اگر بدن سے خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، احناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شافعی امام ہے، اسے الٹی آئی اور چونکہ اس کے مذہب میں وضو نہیں ٹوٹا، اس نے ویسے ہی نماز پڑھا دی، آ کے منہ دھویا اور آ کے نماز پڑھا دی۔ اب اس کے پیچھے حنفی کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ حنفی کے نزدیک اس وقت امام حالت وضو میں نہیں ہے، لہذا اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایسا شافعی امام ہے جو حنفی مسائل کی رعایت کرتا ہے اور جو نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے، اس نماز کے اندر بطور خاص کو ایسی معلومات نہیں ہے کہ اس نے فقہ حنفی کے فلاں مسئلے کی خلاف ورزی کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ محمد عریب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ فنائے مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ فنائے مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد آصف ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، اسے بھی صدقہ ہی بولتے ہیں، لیکن یہ صدقات واجبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ یہ اگر مسجد میں خرچ کرنا ہو اور مسجد میں ضرورت ہو اور کوئی دوسرا ذریعہ نہ اس کو حاجت کو پورا کرنے کا ہو تو پھر اس کا حیلہ شری کیا جاتا ہے۔ شہزاد اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں جس امام کی داڑھی چھوٹی ہو تو اس کے پیچھے نماز جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جس امام کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے نہ عام نماز پڑھیں نہ جمعے کی نماز پڑھیں، بلکہ جس کی داڑھی حکم شرعی کے مطابق ہے، ایک مٹھی داڑھی ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ صحیح۔ محمد قریشی ہیں، پوچھ رہے ہیں بیمہ پالیسی لے سکتے ہیں؟ بیمہ پالیسی لینا ناجائز و گناہ ہے، اس میں سود بھی ہوتا ہے اور اس میں جوے کی صورت بھی ہوتی ہے۔ خان سمیر ہیں، پوچھ رہے ہیں جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، حالانکہ ہوا ہمارے ہر طرف ہی چل رہی ہوتی ہے، اور بیسیوں چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم موبائل جب فون پہ بات سنتے ہیں تو وہ لہروں کے ذریعے آواز آتی ہے نا، جو وائرلیس ہے، لہروں کے ذریعے جو جن لہروں سے وہ آواز آ رہی ہے وہ لہریں ہمیں نظر نہیں آتی، تو جیسے لہریں نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے ہمیں جو وہ جنات نظر نہیں آتے۔ خان نیازی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج کل قبر میں مردے کے اوپر سلپ رکھنے کے بعد ایک شاپر لفافہ بچھا کر اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں، حرج نہیں ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں شریعت کی کوئی حکم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ حامد بھائی پوچھ رہے ہیں پرندے پال سکتے ہیں؟ پرندے پال سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ حکم ہے کہ ان کے دانے پانی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے،
پرندے بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں، ان کو کسی طریقے سے ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو اتنا تنگ نہ رکھا جائے کہ اس کے اندر وہ گھٹن کا شکار رہیں، تھوڑا سا ان کا رہنے کی جگہ ان کے اعتبار سے کچھ کشادہ ہونی چاہیے۔ تو دانے پانی کا اگر پراپر خیال رکھتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں۔ میاں نویس ساکی ہیں، مفتی صاحب فقہ حنفی کی روح سے بتا دیں کہ امام کے پیچھے ظہر کی نماز میں مقتدی کیا فاتحہ پڑھے گا یا نہیں؟ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں حنفی کو قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت نہیں پڑھے گا، خواہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، عیدین ہے، جمعہ ہے، جو بھی نماز، حتیٰ کہ نفل بھی اگر باجماعت پڑھیں گے تو امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ فیض احمد ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ رات کو جھاڑو نکال سکتے ہیں گھر کی؟ رات کو جھاڑو دینا گھر میں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر میس ہو، کچرا ہے اور اس کی حاجت ہے تو بالکل دینا چاہیے، صفائی مطلوب ہے، مقصود ہے۔ ہاں اگر حاجت نہیں ہے تو پھر رات کے وقت جھاڑو نہ دیا جائے، اور رات میں جھاڑو دینے کو عادت نہ بنایا جائے کہ اس سے رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ عثمان اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں پرائز بانڈ کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ پرائز بانڈ جو ہے فی نفسی ہی ان کی خرید و فروخت جائز ہے، ان پہ جو انعام نکلتا ہے وہ انعام لینا جائز ہے، اس کا استعمال کرنا، اسے کھانا پینا، حج عمرہ کرنا، سب اس سے جائز ہے۔ لیکن یہ جو عام پرائز بانڈز ہیں یہ ان کے بارے میں ہے۔ ابھی یہ تازہ جو نئے پرائز بانڈ آ رہے ہیں پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی صورت ہے، یہ باقاعدہ جو ہے یہ ایک قسم کا رقم قرض دینا ہے اور اس کے اوپر نفع لینا ہے۔ تو یہ جو خاص اقسام آ رہی ہیں کہ جس میں قرض والی صورت ہے وہ ناجائز ہے۔ جو عمومی پرائز بانڈ ہیں 500 کے، 750 کے، 1000 اور 5000 وغیرہ کے، وہ جائز ہیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی نہ کرنا چاہے تو ماں باپ اس پر زبردستی کر سکتے ہیں؟ ماں باپ اس پہ زبردستی کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت کہ جس میں عورت کو شادی نہ کرنے کی اجازت ہو اور وہاں مفاسد بھی نہ پائے جاتے ہوں، آج کے زمانے میں بہت ہی ریئر ہے، بہت نادر ہے ایسی صورت، اور اس کے جو فسادات ہیں وہ اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، شادی نہ کرنے کے جو نقصانات اور تباہیاں ہیں۔ لہٰذا اگر لڑکی شادی نہ کرے تو اس کے ماں باپ بالکل اس کو اس پر جو ہے وہ زور دے سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کے لیے وہ رشتہ تلاش کرے، وقت مناسب پر اس کی شادی کرے۔ لہذا اگر لڑکی منع بھی کرتی ہے تو باہر اسے سمجھا بجھا کے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ فیض تیوالی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی کملی استعمال فرمائی، اسی لیے عورتوں کو کالے رنگ کی شلوار وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک استعمال فرمائی جس کا رنگ سیاہ تھا، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب کسی کے لیے شلوار کا استعمال منع ہے، ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ ہر طرح کا رنگ استعمال کرنا عورتوں کو جائز ہے۔ اس کے چند ایک احکام ہے لباس کے کہ ایسا جو ہے نا وہ بیہودہ نہ ہو، بے پردگی کا نہ ہو، وہ سارے احکام ہیں۔ باقی یہ کالے رنگ کے جو وہ شلوار وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ثناور علی اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں ماہ سفر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسلام میں یہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاشمی ہیں ہند سے، کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو، سچی بات ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے جیسے شوہر، تو کیا طریقہ اپنایا جائے اس کے بعد؟ سمجھانے کے انداز پہ غور کر لیا جائے۔ بعض اوقات سمجھانے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ چیز نہیں سمجھانی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی بڑے غصے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب غصے کے اندر اس کو جا کے سمجھانے لگیں تو آگے لڑے گا، وہ نہیں سمجھے گا۔ تو سمجھانے کا ماحول کیسا ہے، سامنے والا بات سننے پہ راضی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی ابھی باہر سے بیچارہ گرمی میں برا حال، دونوں ہاتھوں میں جناب سبزی اور پھل وغیرہ جو ہے وہ لے کے آیا، اب گھر پہنچتے ساتھ ہی بیوی نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ تو ایسے وقت میں بیوی کیا ماں باپ بھی سمجھانے لگے گا تو آدمی نہیں مانتا، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو سمجھانے کا انداز، وقت، ماحول، ان سب چیزوں پہ غور رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ بیوی نے شوہر کو سمجھانا ہے تو اس میں تو یوں کہہ لیں کہ وہ لجاجت اور عاجزی
اور محبت اور نرمی کے ساتھ ہی سمجھا سکتی ہے۔ شوہر کو بیوی سختی سے سمجھائے اور شوہر مان جائے، ایسے اولیاء کرام آج تک دیکھے نہیں ہیں آج کے زمانے میں۔ مزمل بھائی کا سوال ہے کہ حق مہر بیوی کو فوراً ادا کرنا ہوگا نکاح کے بعد یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ حق مہر جب بیان کیا جاتا ہے نکاح کے وقت، اس وقت لفظ استعمال ہوتا ہے معجل اور مؤجل۔ معجل کا مطلب ہے فوری ادائیگی، اور مؤجل کا مطلب ہوتا ہے تاخیر سے ادائیگی۔ اب وہ تاخیر جو ہے وہ طلاق یا موت تک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی وقت معین تک بھی ہو سکتی ہے، جسے میعادی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں فوری ادائیگی صرف اس مہر کی ضروری ہے جسے نکاح کے وقت فوری کہا۔ 10,000 مہر تھا، 5,000 فوری، 5,000 تاخیر سے، تو وہ جو فوری ہے وہ والی فوری ادائیگی ضروری ہے، بقیہ کی فوری ادائیگی ضروری نہیں۔ اور وہ جو فوری ہے وہ بھی بیوی کی مرضی پہ ہے۔ بیوی اگر کہہ دے کہ یہ بھی آپ بھلے مجھے بعد میں دے دیجئے گا، تو وہ بھی لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بہرحال فوری معجل کا لفظ جس کے لیے کہہ دیا وہ فوری طور پہ دیا جائے گا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی نے کئی بار قرآن پاک پڑھا لیکن سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب کیا کریں؟ اپنے اندازے کے مطابق دیکھ لے کہ کتنی آیات سجدہ تلاوت کی ہیں، تو اب ایک ہی مرتبہ کے اندر یا مختلف اوقات کے اندر کرتے رہے، جیسے جو ہے وہ مختلف نمازوں کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5-6 جو ہے وہ سجدے، آیات تلاوت کے سجدے کی آیات سجدہ والے جو ہے وہ اس کی نیت سے ادا کر لے، تو یوں روزانہ 2-4 کرتے رہیں گے تو چند دنوں میں پورے ہو جائیں گے۔ عاصم علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر مذہب کی عبادت گاہیں وغیرہ دیکھنے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عبادت گاہیں دیکھنے نہیں جا سکتے۔ کوئی عبرت کا پہلو ہو تو اس کی تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ان کی عبادت گاہوں میں جانا سخت منع ہے۔ اسلامی بہن کا ایک اور سوال ہے کہ میرا بیٹا ہسپتال میں کام کرتا ہے، وہاں سے سرنج اور الکوہل پیڈ وغیرہ لے آتا ہے گھر پہ، تو کیا یہ درست ہے اس کا عمل؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کسی بھی جگہ کی کوئی بھی چیز، خواہ وہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہاسپٹلز میں یہ چیزیں مریضوں کے لیے ہوتی ہیں، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتی، اور پرائیویٹ کلینک کے اوپر بھی یہ چیزیں وہی استعمال کے لیے ہوتی ہیں، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کسی پرائیویٹ کلینک یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی کام کرتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے جو سٹاف ہیں ان کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ اگر ایک آدھ سرنج کی یا وہ اس کی کاٹن کی ضرورت پڑے تو تھوڑا بہت لے جایا کرے، تو اتنی اگر پرمیشن اس کلینک کے مالک کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے لے جا سکتے ہیں۔ محمد اشرف دادا اتاری ہیں بیرون ملک سے، کہہ رہے ہیں کہ کتنے فاصلے پر مسجد ہو تو جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ بیرون ملک والے تو کوشش کر کے مسجد ہی جایا کرے، اور اندرون ملک والے بھی مسجد ہی جایا کرے۔ عام طور پہ ایسے مسائل جو ہے نا وہ زیادہ تر تو وہی پوچھتے ہیں کہ جو نہیں جا رہے ہوتے کہ بھئی کتنے پہ اجازت ہے جس پہ ہم نہ جائیں، تو یہ والے جو ہے نا وہ کام نہ کیا کرے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جائیں ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایسا ہی مسئلہ پوچھا تھا، اور وہ نابینا صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی فرمایا کہ مسجد آ۔ حالانکہ نابینا کے لیے جماعت واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی فرما دیا کہ تم مسجد آؤ، تو اس لیے مسجد آنے ہی کی کوشش کرے۔ بہرحال اتنی دور مسجد ہو کہ جس تک پہنچنا مشقت کا باعث بنتا ہے تو وہاں کی جماعت معاف ہوتی ہے۔ حافظ ناصر الدین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باپ نے بینک میں سودی اکاؤنٹ بنوایا ہوا ہے اور ہر ماہ اس سے نفع ملتا ہے اور کچھ پیسے پینشن کے اس میں ہوتے ہیں، تو اس سے گھر والے کھاتے پیتے ہیں۔ ایسی رقم کو کہا جاتا ہے مخلوط، یعنی مکس ہے۔ یہ اس میں سود کی حرام کی رقم بھی ہے اور اس میں پینشن کی حلال کی رقم بھی ہے۔ یہ حلال و حرام جو ہے یہ مکس ہے، تو جو مکس آمدنی ہوتی ہے اس سے کھانے کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، بچنا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ گھر والوں کے لیے ممکن ہے کہ صرف حلال ہی سے کھائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مخلوط سے کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ گھروں میں عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل جو ہے نا وہ اس سے ہٹ جائے اور اس کا ذریعہ آمدنی بھی نہ ہو تو پھر وہ اپنا گزارا کر سکے۔ صحیح۔ محمد احمد رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کلام پاک نہیں پڑھا ابھی اور میں بڑا ہو گیا ہوں، اور اب میں مدرسہ بالغان جاتا ہوں تو مجھے گھر والے منع کرتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھپ کے جاؤں گا تو مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا شرعاً واجب ہے، بلکہ فرض ہے۔
کیونکہ نماز کے اندر قراءت فرض ہے اور اس قدر قرآن پاک صحیح سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب اگر فرض اور واجب سے کوئی منع کرے، خواہ وہ ماں باپ بھی ہوں، تو ان کی بات ماننا شرعاً ضروری نہیں ہوتا، قرآن پاک درست سیکھنا ہی ضروری ہوگا۔ ہاں اس کے لیے ضروری نہیں کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں ہی جائیں، لیکن بہرحال جو بھی ذریعہ اختیار کریں، خواہ وہ ہماری اپلیکیشنز وغیرہ سے سیکھ لیں، وہ مدنی چینل سے سیکھ لیں، وہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے سیکھ لیں، وہ گھر پہ کسی قاری صاحب کا اہتمام کر کے سیکھ لیں، لیکن بہرحال اس پہ سیکھنا ضروری ہے، اور جہاں تک گھر والے منع کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، حکم شرعی ان کو بتایا جائے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بھی ہوا دارالفتہ اہل سنت کا، اور انشاءاللہ ہفتے میں 2 بار دارالفتہ کے پیج کے اوپر بھی بروز جمعہ اور بروز اتوار، آج بھی عشاء کے بعد 9 بجے انشاءاللہ کنز الایمان مسجد سے دارالفتہ اہل سنت لائیو ہوگا۔ تو ابھی جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس لائیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت سارے سوالات تھے جو ایک جیسے تھے کہ اسلامی بھائیوں نے ان جیسے ہی سوال کیے، تو ایک کا جواب دے دیا ہے، مزید یہ ہے کہ وہ اس لائیو کو دیکھیں دوبارہ تو ان کو بھی انشاءاللہ جواب مل جائے گا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں۔ تو مفتی صاحب کافی اسلامی بھائی دعا کا بھی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب سے ہمارے لیے دعا کرائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ عز و جل، جو کچھ علم دین آج بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جن اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ عز و جل ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کو دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہماری حتمی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، نیکی سے محبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، صالحین کے گروہ میں شامل فرما، تقوی، اخلاص، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہم پر، ہمارے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، بیوی بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو ایمان و عافیت اور صحت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔